السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے لائے اور آپ کے سامنے اسے کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ نوجوانوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس نے ہمارے والد کو ناحق قتل کیا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا، تو نے ان کے باپ کو کس طرح قتل کیا ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، دراصل وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے اس کو پتھر دے مارا۔ پتھر اس کے سر پر ایسا لگا کہ وہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیہاتی کی گفتگو سنی اور فرمایا، قصاص قصاص، یعنی خون کا بدلہ خون۔ کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ فیصلہ ایسا تھا کہ جس میں کسی مناقشے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی کے خاندان کی بابت نہیں پوچھا کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کیا وہ کسی معزز قبیلے سے تعلق تو نہیں رکھتا، کیا اس کا خاندان مضبوط اور طاقتور تو نہیں، سوسائٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب چیزوں کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا، اور نہ اس سلسلے میں انہیں کوئی فکر دامن گیر ہوئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور نہ شرعی حساب و کتاب میں کسی سے کوئی نرمی برتتے تھے۔ دیہاتی نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں جس کے سبب آسمان و زمین قائم ہے، کہ آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں، تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بال بچوں سے ملاقات کر آؤں، اور انہیں اس بات سے آگاہ کروں کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے گا، اس بات کی ضمانت کون دیتا ہے؟ امیر المومنین کی بات سن کر لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس دیہاتی کا نام تک نہیں جانتا تھا، اور نہ کسی کو اس کے گھر یا خاندان کا پتہ تھا۔ پھر ایسی صورتحال میں بھلا کون اس کی واپسی کی ضمانت دے سکتا تھا؟ اور وہ ضمانت بھی ویسی نہیں تھی کہ 10-20 دینار یا اونٹ گھوڑا یا جائیداد اور زمین دے کر سبکدوش ہوا جا سکے، بلکہ یہ گردن کی ضمانت تھی کہ اگر وہ دیہاتی واپس آ گیا تو خیر، ورنہ تلوار سے ضامن کی گردن اڑا دی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ کے قانون کی تنفیذ رکوانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ کون ان کے سامنے حدود الہیہ میں سفارش کی جرت کر سکتا تھا؟ کس کے بس کا روگ تھا کہ وہ خطاب کے بیٹے کے سامنے واسطہ بن سکے؟ غرض سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش تھے۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ امیر المؤمنین بھی بڑے متفکر اور متاثر تھے۔ وہ ایک مشکل گرداب میں پھنس چکے تھے کہ اب کیا کریں؟ آیا اس اعرابی کو قتل کر دیں اور اس کے بال بچے گاؤں میں بھوک سے مر جائیں، یا اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں اور وہ کسی کی ضمانت دیے بغیر چلا جائے، اور اگر واپس نہ آئے تو پھر مقتول کا قصاص یوں ہی رہ جائے گا۔
سارا مجمع خاموش تھا۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا اور پھر مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، اتعفوان عنہ، کیا تم دونوں اس قاتل اعرابی کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، بالکل نہیں، اپنے باپ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر ہم نہیں چھوڑ سکتے اے امیر المومنین۔ امیر المومنین نے مجمع کو ایک بار پھر مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، ہے کوئی جو مجھے اس اعرابی کی ضمانت دے سکے؟ مجمع میں سے ایک آواز آئی، ہاں امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایک بزرگ تقوی شعار کی آواز تھی۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے، قتل کی؟ ابو ذر غفاری نے عرض کی، خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، میری اس سے پہلے کوئی شناسائی نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بھانپ لیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ ضرور واپس آ جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر اس اعرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس سلسلے میں اللہ تعالی ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران جا کر اپنی بیوی بچوں سے آخری کلمات کہے آئے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا دے۔ امیر المومنین کی اجازت پا کر دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت الصلاۃ جامعہ کا اعلان کروایا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے اور لوگوں کا ازدحام ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ دیہاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں ہے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموشی کے ساتھ حیران و پریشان سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ قوانین الہی کا مسئلہ تھا جن سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا تھا کہ کہیں شرعی قوانین کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے۔ نیز ظروف و حالات سے تجاوز کر کے حد نافذ نہیں کی جا سکتی تھی، اور نہ ایک آدمی کی جگہ دوسرے آدمی کا خون کیا جا سکتا تھا۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا، غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح غروب ہونے والا تھا کہ یکا یک وہ اعرابی نمودار ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا
اور پھر وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایھا الرجل اما انک لو بقیت فی بادیتک ما شعرنا بک وما عرفنا مکانک۔ اے آدمی، اگر تو اپنے گاؤں ہی میں رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور نہ تیرے گھر کا پتہ چل پاتا۔ دیہاتی نے جواباً عرض کیا، واللہ ما علی منک ولکن علی من الذی یعلم السر واخفی، یعنی اللہ کی قسم میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کی، اے امیر المومنین، اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور خوشی کے آنسو ان کی داڑھی مبارک کو تر کرتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ اے نوجوانوں، تمہارے عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ آپ کو اس شخص کی مصیبت میں مدد کرنے پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ آپ کو آپ کے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ یکی از محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، ایسا لگتا ہے کہ اسلام اور ایمان کی سعادتیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ حوالے کے لیے کتاب دیکھیں اعلام الناس بما وقع للبرامہ کا۔ دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ انصاف کو پسند کرنے والے متقی اور رحم دل انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی کو کوئی حکومتی عہدہ دیتے تو پہلے اس شخص کی خوب جانچ پڑتال کرتے، پھر اس کے بعد اگر اسے عہدے کے قابل پاتے تو اسے عہدہ سونپ دیتے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام گورنرز اور عہدے دار متقی اور زاہد لوگ ہوتے تھے جنہیں ہمیشہ آخرت کی ہی طلب رہتی تھی۔ اس طرح کا واقعہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا کتب میں ذکر ہے کہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر انہوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ کوئی خط لکھا اور نہ مسلمانوں کے بیت المال میں کوئی درم دینار بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا اور ان کے متعلق شک گزرا، چنانچہ آپ نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو مکتوب لکھا کہ جب میرا یہ مکتوب تمہارے پاس پہنچے تو فوراً میرے پاس چلے آنا اور مسلمانوں کا مال فے وہ بھی ساتھ لیتے آنا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھ کر لپیٹا اور ایک تھیلا لیا، اس میں اپنا زاد راہ ڈالا اور ایک پیالہ اور وضو کا برتن ساتھ لیا اور اپنے ہاتھ میں اپنا نیزہ پکڑا اور پیادہ پا چلتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوئے کہ رنگ بدلا ہوا ہے، جسم لاغر اور کمزور ہے، سر کے بال پراگندہ ہیں اور سفر کی مشقت کے آثار نمایاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پوچھا، یہ تیری کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ میری کیا حالت دیکھتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے تندرست بدن اور صاف ستھرا نہیں دیکھ رہے؟ میرے پاس دنیا کی دولت ہے جس کی گراں انباری تلے دبا جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اپنے ساتھ کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مال لائے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ ڈالتا ہوں، اور وضو کرنے اور پینے کے لیے ایک مشکیزہ ہے۔
اور یہ میرا نیزہ ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو اس کے ذریعے لڑتا ہوں۔ خدا کی قسم دنیا میرے سامان کے تابع ہے، یعنی میرے پاس بس یہی کچھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم پیدل چل کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا وہاں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو تجھے سواری کے لیے کوئی جانور دے دیتا؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا نہیں، اور نہ میں نے ان سے سواری کے لیے کوئی جانور مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جن لوگوں کے پاس تم آئے ہو وہ برے مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیت المال کے لیے جو مال لائے ہو وہ کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو کچھ بھی نہیں لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ نے مجھے وہاں بھیجا تو میں نے اس شہر میں پہنچ کر وہاں کے نیک لوگوں کو جمع کیا اور ان کو مال فے جمع کرنے کا ذمہ دار بنایا، یہاں تک کہ جب انہوں نے مال جمع کر لیا تو میں نے وہ مال اس کی جگہ پر رکھ دیا، یعنی میں نے وہ سب کا سب ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ اگر آپ اس سلسلے میں سے لیتے ہیں تو میں آپ کو لا دوں گا۔ حضرت عمر نے اپنے کاتب یعنی سیکٹری سے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عہدے کی تجدید کر دو، یعنی ان کو دوبارہ عہدہ سنبھالنے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نہیں نہیں، میں اس چیز کا طالب نہیں ہوں، اور نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کام کروں گا، اور نہ آپ کے بعد کسی کا کام کروں گا۔ اے امیر المومنین، میں یہ نہیں لوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ آپ کا گھر مدینہ کے آس پاس ہی تھا۔ حضرت عمر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ حضرت عمر نے ان کی طرف ایک آدمی حارث بھیجا۔ حارث کو فرمایا کہ تم عمر کے گھر بطور مہمان قیام کرو، اگر عمر کو ناز و نعمت میں دیکھو تو واپس چلے آنا اور مجھے بتانا، اور اگر اس کو تنگ حالی میں پاؤ تو یہ 100 دینار اس کو دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کو 100 دینار کی ایک تھیلی دے دی۔ حارث نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 3 روز تک بطور مہمان قیام کیا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز جو کا ایک ٹکڑا نکالتے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا تو حارث سے کہنے لگے، تو نے تو ہمیں بھی بھوکا مار دیا، اگر تم یہاں سے جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ اس وقت حارث نے دینار نکالے اور ان کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حارث نے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، یہ دینار ان کو واپس کر دو، ان کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ عمر کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے پکار کر کہا کہ اے عمر، یہ دینار لے لو، اگر آپ کو ان کی ضرورت ہوئی تو خود خرچ کر لینا، وگرنہ ان دیناروں کو ان کی جگہ میں رکھ دینا، یہاں ضرورت مند لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ جب حارث نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی بات سنی تو وہ دینار حضرت عمر کے سامنے پھینکے اور خود چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار لیے اور ان کو چھوٹی چھوٹی چند تھیلیوں میں ڈال دیا، اور اس وقت تک نہیں سوئے جب تک وہ تھیلیاں ضرورت مندوں میں تقسیم نہ کر دی، اور شہداء کی اولاد کو اس میں سے خصوصی طور پر دیا۔ حارث واپس مدینے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے حارث، تو نے کیا دیکھا؟ حارث نے بتایا کہ اے امیر المومنین، میں نے ان کو بڑی تنگ حالی میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو پھر کیا ان کو دینار دے آئے ہو؟ حارث نے کہا، جی ہاں اے امیر المومنین۔ حضرت عمر نے پوچھا، اس نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حارث نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، باقی میرا خیال نہیں کہ وہ اپنے لیے 1 درہم بھی رکھیں گے۔ حضرت عمر نے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ جو ہی یہ میرا خط تم تک پہنچے تو فوراً میرے پاس چلے آنا۔
جب مکتوب گرامی پہنچا تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ مدینہ پہنچ کر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، ان کو مرحبا کہا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر پوچھا، اے عمیر، ان دیناروں کا تم نے کیا کیا جو میں نے بھیجے تھے؟ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے جو کرنا تھا کیا، آپ کیوں سوال کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تو نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ان کو اپنے لیے ذخیرہ کر لیا ہے تاکہ میں ان سے اس دن انتفاع کروں جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے غلے اور 2 کپڑوں کا حکم دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، غلے کی تو مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں اپنے گھر میں 2 سا جو کہ چھوڑ کر آیا ہوں، فراخی رزق تک ہم اس کو کھاتے رہیں گے۔ ہاں البتہ یہ کپڑے لے لیتا ہوں، کیونکہ فلاں کی ماں، اس سے مراد حضرت عمیر کی اپنی بیوی تھی، کہ ان کے کپڑے کافی پرانے اور بسیدہ ہو گئے ہیں کہ اس کے برہنہ ہونے کا خطرہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب حضرت عمیر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی وفات پر بے حد رنج اور غم ہوا۔ اظہار حسرت کرتے ہوئے فرمایا کرتے، کاش میرے پاس عمیر بن سعد جیسے آدمی ہوتے، میں ان سے مسلمانوں کے انتظامی معاملات میں معاونت لیتا۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عمر اور یہ تھے حضرت عمیر، جن کے واقعات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھ حضرت ابو ذر اور ایک دیہاتی کا واقعہ آپ کی نظر کیا ہے۔ ان سب واقعات سے 2 باتیں ملنے کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا جائے چاہے جان چلی بھی جائے۔ دوسرا یہ، دنیا گزرگاہ ہے، اس سے اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل یہ انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔